رسولوں سے اعلیٰ سب سے کن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا او بالا. حضرات گرامی کے درمیان یاد کر رہا تھا کہ میرے آقا اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس آ گیا. اب دیکھیے قرآن کی بلاغت کا اندازہ فرمائیے کہ یہ مختصر کلمات میں اللہ نے دو مشہور اعتراضات کا جواب دے دیا. اس دور سے لے کے اس دور میں ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک طبقہ یہ کہتا تھا کہ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں. تو ان کے جواب میں اللہ نے فرمایا، جو یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، ان کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم من، مختصر کر رہا ہوں، قد جاءکم من اللہ. جو یہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، اللہ کے پیغمبر نہیں، اللہ کے رسول ہے نہیں، ان کو رب نے کیا فرمایا کہ قد جاءکم، یہ آنے والا مکے سے نہیں آیا، یہ آنے والا مدینے سے نہیں آیا، یہ رشیا سے نہیں آیا، یہ برطانیہ سے نہیں آیا، ارے یہ امریکہ سے نہیں آیا، یہ آنے والا روح القدس سے آیا، یہ آنے والا من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. اب دوسرا طبقہ جو اس دور سے لے کے آج تک چلا آ رہا ہے، اس دور میں بھی تھا اور آج بھی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم چلو یہ تو مان لیتے ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں اور ہم میں کوئی، جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں ایسے یہ کھاتے پیتے ہیں، جیسے ہم چلتے پھرتے ہیں ایسے یہ چلتے پھرتے ہیں، جیسے ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جیسے ہم سوتے جاگتے ہیں ایسے یہ سوتے جاگتے ہیں. ان کے جواب میں رب نے فرمایا کہ من اللہ نور، یہ تمہاری طرح نہیں ہے، یہ کہنے والوں کی یہ ہماری مثل ہے، فرمایا کہ یہ تمہاری مثل نہیں ہے. من اللہ نور، یہ اللہ کی طرف سے آنے والا جو ہے یہ اللہ کا کیا ہے؟ نور. یہ اللہ کا کیا ہے؟ نور. اب عالم ارواح کی بات آپ نے سن لی. عالم ارواح تین عالم ہے، ایک ہے عالم ارواح، یہ عالم شہادت، اور ایک عالم برزخ. عالم ارواح، عالم شہادت اور عالم برزخ. اب عالم ارواح کی تو علامہ صاحب بات آپ کو بتا دی. یہ عالم شہادت جہاں ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا کہ تم حضور کا میلاد مناؤ، خوشیاں مناؤ، حضور کا جشن میلاد مناؤ. ایک عالم آخرت اور عالم برزخ. اب ایک کانفرنس اللہ نے اس دن فرمائی عالم ارواح میں، جس میں اللہ نے حضور کے مقام کو بتایا. وہ پوری آیت کریمہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. اب وقت نہیں ہے کہ ورنہ میں اس پہ تفصیل عرض کرتا تو کم از کم 2 گھنٹے چاہیے تھے. تو یہ عالم ارواح میں اللہ نے حضور کے مقام کو بتایا. یا مختصر یہ بتا دوں آپ کو کہ دیکھیے، جب اللہ نے اپنے میثاق کی بات کی تو اللہ نے کسی کی گواہی نہیں لی، صرف فرشتے گواہ ہو گئے. جب انبیاء کی میثاق کی بات ہوئی تو پھر بھی اللہ نے کسی کی گواہی نہیں لی. اب جب میرے آقا کے میثاق کی بات ہوئی، حضور کی بات ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہ. اے انبیاء، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو، اور جو ایک کی کمی پوری ہو رہی ہے وہ اس کو بھی پوری کر کے دیتا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ. اب یہ عالم شہادت اور عالم برزخ. اب عالم برزخ میں ایک کانفرنس اور ہونی ہے، وہ بڑی زوردار کانفرنس ہو، کیونکہ اس کانفرنس میں تو اللہ نے باقی روحوں کو تو بھیج دیا، نکال دیا، صرف انبیاء اور مرسلین کی روحیں تھی، جو پاکیزہ روحیں تھی ان کو ٹھہرا لیا. اب اس کانفرنس میں تمام ہی جمع ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، بیگانے بھی ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے، نہ ماننے والے بھی ہوں گے، جاننے والے بھی ہوں گے، نہ جاننے والے بھی ہوں گے، میلاد کرانے والے بھی ہوں گے، میلاد کے نہ کرانے والے بھی ہوں گے، میلاد ماننے والے بھی ہوں گے، میلاد کے نہ ماننے والے بھی ہوں گے. اس کانفرنس میں سبھی موجود ہوں گے. وہ کانفرنس بڑی زوردار کانفرنس ہونے والی ہے. یہاں اللہ نے حضور کا کام کو بتایا، اللہ کام کو دکھانا ہے. وہاں اللہ نے حضور کے مقام کو دکھانا ہے. یہاں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ بھائی قیامت کا کیا مقصد ہے، قیامت کی کیا ضرورت ہے، قیامت، تو آپ کا یہ جواب ہوگا کہ جناب حساب، یہ جواب ہوگا نا آپ کا کہ جناب حساب و کتاب. تو میں فوراً کہوں گا کہ بھائی حساب و کتاب تو ہو رہا ہے، 2 فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کی نیکیاں اور بدیاں لکھ رہے ہیں. پھر اللہ کے علم سے کون سی چیز پوشیدہ ہے؟ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے. اللہ اپنے علم کے مطابق جسے چاہتا جنت میں بھیج دیتا، جسے چاہتا جہنم میں بھیج دیتا. کسی کو دم مارنے کی مجال تھی کیا یہ پاکستان کی طرح وکیلوں کی طرح یہ پٹیاں باندھ کے آپ وہاں جلوس نکالتے؟ ہاں، وہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی، کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی. اب
رب فرما رہا کیا میرے محبوب اگر جنتی جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے تو پھر قیامت کا تو پھر یہ ساری کائنات سجانے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا. اے میرے محبوب یہ ساری کائنات ہم نے صرف آپ کے لیے سجائی ہے. لولا لما خلقت الدنیا لولا لما خلقت الافلاق. اے میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا. اے میرے محبوب اگر تجھے پیدا نہ فرماتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. فرما کے فخلقت الخلق ليعرفهم کرامتک ومنزلتک علی لولا لما خلقت الدنیا. اے میرے محبوب میں نے کائنات کو اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کی عزت و منزلت, آپ کی کرامت معرفت اور آپ کے مقام کی پہچان کرا سکوں, دنیا والوں کو یہ بتا سکوں کہ میرے محبوب کا مقام کیا ہے, میرے محبوب کی شان کیا ہے, میرے محبوب کی. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں یوں بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, آقا چنین و چنا تمہارے لیے, اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے, اور بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, کل اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہمارا یہاں آنا اے پیارے آقا یہ بھی آپ ہی کے صدقہ میں ہے. کل کو قیامت کے دن اٹھ رہے یہ بھی آپ ہی کے صدقہ میں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات سنا دی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تمام انبیاء اور انبیاء کی امتیں, انبیاء اور انبیاء کی, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ نے اس دن حضور کے مقام کو دکھانا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب انبیاء اور انبیاء کی امتیں روز محشر میں پریشانی کے عالم میں سب ہوں گے اور ایک دوسری کی طرف بھیجا جا رہا ہوگا. یہ تو آپ علماء سے سن رکھا ہے نا, حضرت آدم کے پاس جائیں گے, نوح کے پاس جائیں گے, ابراہیم کے پاس جائیں گے, موسیٰ کے پاس, عیسیٰ کے پاس, اور پھر سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یہ اتنا تو آپ کو علم ہے نا. اب اگر میں یہاں یہ سوال کروں کہ جب حضرت آدم کے پاس گئے تو حضرت آدم نے سیدھا کیوں نہیں بھیج دیا حضور کی بارگاہ میں؟ سیدھا بھی بھیجا جا سکتا تھا, سیدھا کیوں نہیں بھیج دیا؟ اب بات لمبی نہ ہو جائے, اگر سیدھا آ جاتے تو پھر یہ مقام کیسے پتہ چلتا؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں کیا میرے محبوب میں نے قیامت اس لیے سجائی ہے تاکہ قیامت کے دن لوال حمد آپ کے ہاتھ میں ہو, سب دیکھ سکے, شفاعت کی پگڑی آپ کے سر پر ہو, سب دیکھ سکے, اور مقام محبوب پہ تشریف فرما ہو, سب دیکھ سکے. اے میرے محبوب اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمام انبیاء اور انبیاء کی امتیں نیچے ہوں گی, میرے اور آپ کے آقا مقام محمود پہ ہوں گے, بلند مقام پہ ہوں گے. اب سارے پریشان ہوں گے کہ بھائی, کیونکہ جب ایک دوسرے کی طرف بھیجا لوگ, مخلوق جو ہے بڑی پریشان ہوتے ہیں کیا بننے والا ہے, کیا ہوگا. جب حضور سب کو حق شفاعت لے کے دیں گے, حضور سب کو حق شفاعت لے کے دیں گے, اب قیامت کا نقشہ بدل جائے گا, قیامت کا نقشہ بدل جائے گا. اعلیٰ حضرت بات ہے کہ جب یہ عالم ہوگا قیامت کا نقشہ بدل جائے گا اور سب کہیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہوا, یہ کس نے کیا. پریشانی کے عالم میں سب ہوں گے. جب یہ سب کہیں گے حیران بھائی کس نے کیا, کیسے ہوا, تو پھر سب کہیں گے کہ وہ دیکھو آقا انعامدار. اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح سب کی انگلیاں اٹھ جائیں گی, سب کی نگاہیں اٹھ جائیں گی, سب کی توجہ کا مرکز میرے آپ کے آقا کی ذات ہوگی. سب دیکھیں کہیں گے کہ وہ دیکھو آقا انعامدار, ارے وہ دیکھو مدنی تاجدار, ارے وہ دیکھو حبیب کردگار, وہ دیکھو علی سے بے کسا, ارے وہ دیکھو شفیع مذنبین, ارے وہ دیکھو رحمت للعالمین, جو انہی کا تو کرم ہوا ہے. اللہ بات ہے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا, تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ٹھیک 40 منٹ ہو گئے, 40 منٹ تک آپ نے وقت دیا تھا, لیکن یہ مجھے گلا پہلے بھی آپ سے رہا ہے اور اب بھی ہے کہ آپ بلا کے بٹھا کے, یا تو آئندہ میں آیا اس ٹائم پہ کروں گا جب آپ نے وقت دینا ہو, بٹھا کے پھر جب وقت کی باری آتی ہے تو آپ پھر گن مل کے وقت دیتے ہیں. ابھی اس میں 18 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے, تو 18 منٹ میں تو کوئی ایک موضوع آپ شروع کریں تو اس کو آپ نبھا بھی نہیں سکتے. یہ آدھی باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہے, پوری بات تو سمجھ میں نہیں آئی بھی, کہاں سے میں نے بات شروع کی, کہاں ختم کرنی تھی, لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو مقبول بزرگ.